کیا ایک انسان صرف کھجور اور پانی پر ہفتوں زندہ رہ سکتا ہے؟ اور اگر رہ سکتا ہے تو اس کے جسم کے اندر کون کون سی جادوئی تبدیلیاں رونما ہونے لگ جائیں گی؟ ناظرین، کھجور وہ چیز ہے جو مجبوری میں نہیں کھائی گئی، بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ ترین غذاؤں میں سے ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ایک انتہائی مشہور حدیث ہے کہ جس شخص نے روزانہ صبح کے ساتھ 7 اجوا کھجوریں کھا لی اور اس دن اسے نہ کوئی زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی جادو۔ سبحان اللہ، غور کیجئے، یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص تعداد بھی بتائی، 7 کھجوریں، اور ایک خاص وقت بھی بتایا، اور وہ تھا صبح کا وقت۔ ایک اور روایت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اجوا کھجور جنت سے ہے اور اس کے اندر زہر سے شفا ہے۔ صرف یہی نہیں، جب ہم احادیث کی کتابوں کو پڑھتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی صبح کا آغاز کھجور سے فرمایا کرتے، اپنے روزے افطار جو ہے وہ کھجور سے فرماتے، اور یہاں تک کہ جب مدینے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو برکت کے لیے جب اسے تحنیک دی جاتی، پہلی غذا دی جاتی، تو وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کھجور مبارک کو چبا کر اس کے مبارک منہ میں دیا کرتے۔ اب سائنس کیا کہتی ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ واٹ ماڈرن سائنس سیز، جدید سائنس اور نیوٹریشن کا یہ اعتراف ہے کہ 1400 سال پہلے کی حقیقت کو آج کی لیبارٹری کی ذرا خوردبین سے مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں کہ سائنس کہتی ہے کہ کھجور کوئی عام پھل نہیں ہے، بلکہ زمین پر پایا جانے والا ایک مکمل سپر فوڈ ہے۔ جب ایک انسان صرف کھجور اور پانی پر گزارا کرتا ہے تو اس کے جسم کو کیا ملتا ہے؟ آج کے دن ہم تھکتے ہیں نا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ چائے، کولڈ ڈرنک، کافی، انرجی ڈرنک کا سہارا لیتے ہیں جس میں ریفائنڈ شوگر ہوتی ہے۔ وہ شوگر ہمارے خون میں انسولین کا طوفان کھڑا کر دیتی ہے، شوگر لیول شوٹ کر جاتا ہے، انسان دوبارہ تھک جاتا ہے۔ لیکن کھجور کے اندر جو مٹھاس ہے نا وہ نیچرل ہے، اس میں فرکٹوز اور گلوکوز کا ایک ایسا متوازن امتزاج ہے جس کا گلائسیمک انڈیکس بہت کم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کھجور کھانے سے جسم کو فوری طاقت تو مل جاتی ہے، لیکن خون میں شوگر کا لیول اچانک خراب نہیں ہوتا۔ یہ انرجی آہستہ آہستہ ریلیز ہوتی ہے جو انسان کو گھنٹوں متحرک رکھتی ہے۔ کھجور انشاءاللہ کینسر اور زہر سے جو ہے وہ انسان کو بچاتی ہے۔ زہر کیا ہے؟ زہر کی کئی قسمیں ہیں نا، سائنس کیا کہتی ہے؟ ٹاکسنز اور فری ریڈیکلز، اس سے کھجور ہماری حفاظت کرتی ہے۔ ہمارے جسم میں روزانہ زہریلے مادے بنتے ہیں جو ہمارے خلیات کو بھوڑا کرتے ہیں۔ جدید ریسرچ جیسا کہ جرنل آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز 2018 میں جو رپورٹ شائع ہوئی اس میں بتایا گیا کہ کھجور، خصوصاً اجوا کھجور، دنیا کے طاقتور ترین اینٹی آکسیڈنٹس اور پولی فینول سے لدی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے معدے میں جا کر کینسر کے خلیات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، بات یہی ختم نہیں ہوتی، کھجور جو ہے وہ ڈائٹری فائبر کی اس کے اندر اتنی مقدار ہوتی ہے کہ ہمارے نظام ہضم کے لیے بہترین ٹونک ہے۔ جب ہم روزانہ کھجور کھاتے ہیں یہ ہماری آنتوں کی صفائی کرتی ہے اور معدے کے اچھے بیکٹیریا کی تعداد کو بڑھاتی ہے اور ہماری امیونٹی سسٹم قوت مدافعت کو کنٹرول کرتی ہے۔ سبحان اللہ، کھجور میں پوٹاشیم ہوتا ہے، میگنیشیم ہوتا ہے۔ آج کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر اور دل کے دورے کی سب سے بڑی وجہ جسم میں پوٹاشیم اور سوڈیم یعنی نمک کی کمی ہے۔ کھجور میں سوڈیم نہ ہونے کے برابر ہے اور پوٹاشیم بھرپور ہے، چنانچہ یہ شریانوں کو نرم رکھتی ہے۔ اور اچھا بتایا کہ پوٹاشیم کی کمی اور سوڈیم کی زیادتی ہے، نمک زیادہ ہے، پوٹاشیم کم ہے، اس لیے جناب ہائی بلڈ پریشر اور دل کے دورے ہوتے ہیں۔ کھجور میں پوٹاشیم نہیں ہے، پوٹاشیم زیادہ ہے اور سوڈیم نہیں ہے، تو سبحان اللہ کیسا امتزاج ہے کہ شریانوں کو نرم رکھتی ہے، خون کے بہاؤ کو متوازن کرتی ہے اور انسان اچانک پڑنے والے دل کے دورے سے بچ جاتا ہے۔ یہ بات ہو گئی کھجور کی۔ کھجور میرے سامنے بھی موجود ہے، تو یہ ڈائبٹک کے مریضوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ 1 2 3 تک آپ کھا سکتے ہیں، تو اس کو بھی اگر آپ گریجولی کھا لیں کہ اگر آپ کھجور سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں 1 کھائیں پھر 2-4 گھنٹے بعد دوسری کھا لیں، لیکن یہ چونکہ سنت بھی ہے اور یہ ویسا نقصان نہیں پہنچاتی شوگر کے مریضوں کو بھی کہ جو مٹھائیاں اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ پہنچاتی ہیں، تو سبحان اللہ سنت کی نیت سے کھائیں۔ اور اگر جن کو ڈائبٹک نہیں ہے تو وہ تو زیادہ اس کا استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے پاور ہاؤس ملے گا۔ کیوں ہم جناب یہ دنیا کی مٹھائیوں اور ان چیزوں، اگر آپ کو میٹھا کھانے کا شوق ہی ہے تو اللہ نے اتنا پیارا میٹھا ہمیں دیا ہے نا، یہ کھائیں اور سنت کی نیت سے کھائیں اور اس کی برکتیں آپ نے سائنٹیفکلی بھی سن لی۔ اچھا پھر 2 چیزیں نا، پانی بھی کتنی بڑی نعمت ہے، پانی کا استعمال بھی تو صحیح طریقے سے کرنا سیکھ جائے نا۔ ہم کم پانی پی رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہم پریشان ہیں۔ آج کی سائنس کہتی ہے جب آپ پانی کو 3 سانسوں میں ٹھہر ٹھہر کر پیتے ہیں تو آپ کا جسم پانی کو بہترین طریقے سے جذب کرتا ہے۔ کھجور کھانے کے بعد جب پانی پیا اور وٹامنز کو تحلیل کر کے جسم کے ایک ایک خلیے تک پہنچا دیتا ہے، یہ الیکٹرولائٹس کا وہ توازن بناتا ہے جو کسی مہنگے میڈیکل ڈرپ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔
تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی میں نے سٹارٹ میں دو چیزوں کی بات کی ہے، کیونکہ نبی پاک کھجور اور پانی پر بہت سارا وقت گزارتے، اور یہاں ایک اور بات جو پتا چلی کہ ان پروسیسڈ فوڈ، آرگینک فوڈ، آج سائنس کہہ رہی ہے اچھا اب آرگینک فوڈ کی طرف ہمیں لایا جا رہا ہے، لیکن اب پروسیس فوڈ کی طرف ہم اتنے زیادہ، جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمارا دماغ بن گیا ہے، حالانکہ نبی پاک کے گھر میں کئی کئی دنوں تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ اگر چولہا نہیں جلتا تھا تو پھر تناول کیا ہوتا تھا؟ کھجور اور پانی۔ اچھا اس کے ساتھ بھی تو کئی ایسی چیزیں جو بغیر چولہے کے کھائی جا سکتی ہیں، ہمارے سامنے تربوز موجود ہے، ہمارے سامنے ککڑی موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اب اس کے لیے تو کوئی چولہا جلانے کی ضرورت نہیں، زیتون موجود ہے، زیتون کا تیل نبی پاک استعمال فرماتے، تو کئی ایسی آرگینک فوڈ نبی پاک کے استعمال میں رہیں، دودھ نوش فرماتے، ٹھیک ہے نا، تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو آرگینک بھی ہیں اور اس کے بعد ان پروسیس بھی ہیں اور اس کے کمال کے فوائد ہیں۔